السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انصاری رقیہ سنٹر کے اندر آپ تمام حضرات کا تہ دل سے استقبال ہے۔ الحمدللہ بہت سے یہ کام کرنے والے بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے کاموں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک اہم ویڈیو لے کر میں آیا ہوں، بلکہ ایک اہم بات لے کے آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ بہت سے وظائف ہم ڈال رہے ہیں، الحمدللہ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ اس وظیفے کو کیسا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، وظائف اس وقت میں کام کرتے ہیں جب آدمی کے فرائض پختہ ہو۔ فرائض کو چھوڑ کر وظائف کے پیچھے اگر پڑھیں گے تو فائدہ تو ہوگا لیکن وقتی ہوگا۔ اسی لیے فرائض مکمل جب تک نہیں ہوتے وظائف کام نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کریں۔ فرائض میں سب سے پہلا فریضہ حلال کمائی اور 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز اور شرعی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنا، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر آپ وظائف کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے برکات بھی آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو روزی کی تنگی کے لیے بارہا فون کرتے ہیں کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، بہت زیادہ جد و جہد کر رہا ہوں، سب کچھ کرنے کے باوجود روزی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ جو آدمی اللہ کی یاد چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد سے مراد اس کے فرائض ہیں، نمازوں کی پختگی اور حرام چیزوں سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، بد نظری سے بچنے کے ساتھ ساتھ حرام کاریوں سے بچتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی روزی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو آدمی فرائض کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر و اذکار کو، سنت کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا، اس کے بعد اللہ روزی کے مسائل خود بخود حل فرمائیں گے۔ تو آج میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی ان وظائف کو کن اوقات میں کرنا چاہیے، اور وظیفہ بھی بتاؤں گا۔ اوقات بھی یہ ہے کہ آدمی سکون سے اور اطمینان سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے وظائف کرے۔ وظائف کو رسمی طور پر نہ کریں۔ رسمی طور پہ لوگ جو ہے نا، جو بھی پڑھنا ہے، مثال کے طور پہ آیت قطب کا ہے یا پھر اللہ کے کسی نام کا ہے یا پھر سورہ قریش، سورہ اخلاص کا ہے، رسمی طور پر بیٹھ رہے ہیں، رسمی طور پہ بیٹھے، تیز تیز تسبیح پھرا دیے، عادت کو مکمل کر لیے، پھر جو ہے نا اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اس طریقے سے اگر وظائف کو پڑھیں گے تو کوئی زیادہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ وظائف کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر خالص اللہ سے مانگنے اور اللہ سے لینے کی نیت کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج آپ کو میں جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں بہت ہی اہم وظیفہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا اس وظیفے کو، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، وظیفہ کس لیے ہے؟ یہ وظیفہ میاں بیوی کے اندر جو نا اتفاقیاں ہیں، میاں بیوی کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے لیکن اس کی ترتیب الگ ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پڑھنا سورہ فاتحہ ہے، سب سے پہلے فجر کی سنتوں کے درمیان میں 11 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ فجر کی سنت اور فجر کے فرض نماز کے درمیان میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جس دن بھی ہم شروع کر رہے ہیں وہ بہتر ہے پیر کے دن سے اگر شروع کریں گے تو 11 دن تک گن کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے دن 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اول آخر جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے دن سورہ فاتحہ کو 8 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے دن 9 مرتبہ، ہر دن ایک ایک مرتبہ بڑھاتے ہوئے جانا ہے، ایک ایک مرتبہ آگے بڑھانا ہے، 7 8 9 جیسے جیسے دن بڑھیں گے ویسے ویسے ایک ایک عادت کو بڑھانا ہے۔ جب 11 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جب کبھی ہم کوئی چیز
بیوی اگر یہ عمل کر رہی ہے اپنے شوہر کے سدھرنے کے لیے تو بیوی کو 11 دن کے بعد یہ عمل کرنا ہے کہ 7 مرتبہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک کر وہ چیز اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو کھلائے، انشاءاللہ مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے شوہر اگر یہ عمل کر رہا ہے بیوی کے سدھرنے، بچوں کے اپنے قابو میں آنے کے لیے، تو شوہر کو یہ وظیفہ کر کے 11 دن کے بعد چند چیزوں کے اندر جو شکر ہو یا پھر مٹھائی ہو یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز گھر میں لا رہا ہو تو اس کے اندر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک کر دینا ہے۔ یہ عمل کو کم سے کم 7 مرتبہ کرنا ہے، ایک ہی دن میں نہیں ہوگا، 7 مرتبہ الگ الگ دنوں کے اندر، 2 دن کے بعد 1 مرتبہ، 3 دن کے بعد 1 مرتبہ۔ اس عمل کو اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس اعتبار سے جن چیزوں کو، جن لوگوں کو آپ اپنے ماتحت کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے قابو میں رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ عمل کرنے سے وہ چیز انشاءاللہ آپ کے قابو میں آ جائے گی۔ جائز کاموں کے لیے کریں، ناجائز کاموں کے لیے کرنا حرام ہے، اللہ کی ناراضگی اترے گی، عمل اگر پلٹ جائے تو بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حضرات میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرے ہیں وہ حضرات بھی ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم اتوار کے دن حیدرآباد میں ہمارے اپنے سنٹر کے اوپر سکندرآباد یاپرال میں ہمارا سنٹر ہے، وہاں پہ اتوار کے دن صبح، ہر اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کر شام میں 7 بجے تک دیکھتے ہیں۔ جو حضرات بھی جن سے، جادو سے یا پھر گھریلو جھگڑوں سے، کورٹ کچہری سے یا کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں، وہ حضرات سے ہماری ادباً گزارش ہے کہ ہم کو آنے سے پہلے ضرور فون کریں اور اتوار کے دن تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔